نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے دیگر ماہ مبارک کسی نہ کسی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں، ان کی کوئی فضیلت، کوئی خاصیت ہوتی ہے، بعین ہی شعبان کے مہینے کی بھی بہت ساری فضیلتیں اور خاصیتیں ہیں، اور اس مہینے کے ساتھ کئی قسم کی بدعات بھی جڑی ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم شعبان کے مہینے کی تاریخی حیثیت، اس میں کرنے کے کام اور اس میں مروجہ روایتی یا معاشرتی ایسے کون سی رسومات ہیں کہ جن کو شریعت سمجھ لیا گیا، اور کچھ روایات کی روشنی میں بھی کچھ ضعیف روایات ہیں
کہ جن کی روشنی میں عقیدے کی حد تک اس کو مضبوطی دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ عزیز بھائیوں، اسلامی مہینوں سے سال کا جو 8واں مہینہ ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ ترتیب کے حساب سے اس مہینے کی ترتیب 8ویں ہے۔ شعبان کا مطلب ہوتا ہے بکھر جانا، پھیل جانا۔ اب اس کے دو مفہوم مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ بکھر جانے، یہ پھیل جانے سے کیا مراد ہے۔ ایک تو یہ مراد لی جاتی ہے کہ اس مہینے کے اندر عرب والے پانی کی تلاش میں پھیل جایا کرتے تھے، کیونکہ پانی کے اس طرح کے ذخائر یا وسائل نہیں تھے اس وقت، تو اس مہینے میں وہ دور دراز علاقوں سے پانی ڈھونڈنے کے لیے پھیل جاتے تھے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اسلام میں 4 حرمت والے، عزت والے، کہ جن میں جنگ و جدل سے منع کیا گیا ہے۔ ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 تو ترتیب سے ہیں، اور ایک رجب۔ تو رجب کا مہینہ چونکہ گزر گیا ہوتا ہے، ہر کوئی جہاد کے لیے یا باہر نہیں نکلا ہوتا، تو شعبان میں جہادی دستے پھیل جایا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام شعبان پڑ گیا۔ تو یہ اس کی ایک نام کی تاریخی حیثیت ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں جو کرنے کے کام ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا، کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی بھی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، من شعبان، اکثر من شعبان، جتنا شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ اب اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہم تو صرف رمضان کے اندر پورے مہینے رکھتے ہیں نا، تو فرض رمضان کے ہی ہیں، وہ فرض ہیں، لیکن اگر نفلی روزوں میں سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مہینے کے اندر پورے مہینے کے یا کثرت سے روزے رکھے ہیں تو وہ شعبان میں رکھے ہیں۔ اس کی تائید میں ایک اور صحیح مسلم کی روایت آتی ہے کہ سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا ان صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں مجھے بتائیے کہ رمضان کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نفلی روزے ہوتے ہیں ان کی کیا ترتیب تھی۔ فقالت، انہوں نے فرمایا کان یصوم حتی نقول قد صام و یفطر حتی نقول، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے لگتے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ تو روزے ہی رکھتے رہتے ہیں، اتنے روزے، اور جب آپ روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے ہیں کہ اب نہیں رکھیں گے، شاید کافی ہو گیا ہے، لیکن آپ پھر اگلے دن پھر روزہ رکھ لیتے۔ یہ شعبان کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَمْ أَرَاهُ صَائِمًا مِّن شَهْرِ قَطْ، اور میں نے کسی مہینے میں کبھی بھی نہیں دیکھا کہ نبی کریم نے اتنے روزے رکھے ہو، اکثر من صیام من شعبان، جتنے روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ کان یصوم شعبان کلہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے، 28 کا ہو، 29 کا ہو، 30 کا ہو، جو مہینہ جتنے دنوں کا ہوتا تھا شعبان کا 29 یا 30 کا، اس میں پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا یصوم الشہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ نبی کریم نے لگاتار کسی 2 مہینے کے روزے رکھے ہوں سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یہ 2 مہینے ایسے تھے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگاتار بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب جہاں پر یہ دلیل تو ہمیں ملتی ہے کہ رمضان میں روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو نفلی روزے رکھنے کا عادی ہے، جو پیر کا روزہ بھی رکھتا ہے، جو جمعرات کا بھی رکھتا ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم نے 15 شعبان کے بعد مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ لیکن جس کو پہلے روزے رکھنے کی عادت ہے، بعض لوگ روزے کو سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں کہ میں نے ہر جمعرات کا روزہ رکھنا ہے، ہر پیر کا روزہ رکھنا ہے، 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا ہے، 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ ساری رات قیام کیا کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ان کا نکاح ہوا تو ان کی بیوی نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر بن عاص سے میرا نکاح ہوا ہے لیکن مجھے وہ وقت نہیں دیتا، ساری رات قیام کرتے ہیں اور سارا دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلوایا اور فرمایا کہ عبداللہ، کیا آپ مجھے نہیں دیکھتے کہ میں آپ سب میں سے زیادہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں؟ میں اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہوں۔ میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں قیام کرتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، تبلیغ بھی کرتا ہوں، جہاد بھی کرتا ہوں، گھر میں بھی ٹائم دیتا ہوں۔ تو اپنی زندگی کو اعتدال دینا ہے۔ ایسے ہی 3 صحابہ آئے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر پوچھتے ہیں کہ نبی کریم کی عبادت کے معمول کیا ہیں اماں جان؟ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ نے ان کو بتایا کہ نبی کریم روزے بھی رکھتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ چھوڑنے سے مراد یہ کہ مسلسل نہیں رکھتے۔ پیر اور جمعرات کا تو آپ نے باقاعدہ اس کی ترغیب اور اس کے فضائل بتائے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ نفلی روزوں میں بڑے اعلیٰ روزے ہیں۔ ایسے ہی ہر چاند کی 13، 14 اور 15 کی تاریخ کا روزہ رکھنا، یہ بھی ایام 20 کے یہ روزے ہوتے ہیں، بڑی فضیلت والے۔ اب اما عائشہ صدیقہ نے ان کو بتایا کہ نبی کریم قیام بھی کرتے ہیں، نبی کریم روزے بھی رکھتے ہیں، تلاوت قرآن مجید بھی فرماتے ہیں، دیگر امور بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو نبی ہیں، تو وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں اور زیادہ عبادت کی ضرورت ہے۔ اب تینوں نے ایک ایک قسم اٹھا لی، وعدہ کر لیا۔ ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ساری زندگی قیام کروں گا، ساری رات میں نوافل پڑھتا رہا کروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا کیونکہ شادی ہو گئی تو بیوی اور بچوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، پھر میں عبادت نہیں پوری کر سکوں گا، لہذا میں نکاح نہیں کرتا۔ تو جب یہ بات پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوئی کہ اس طرح کی قسمیں اٹھائی ہیں، اب دیکھیں صحابہ ہیں اور قسم بھی اچھی بات پر اٹھا رہے ہیں، ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں جو سنت سے ثابت شدہ ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو کام مستقل ہمارے اوپر فرض نہیں نہ کیے گئے ان کو مستقل ہم نے کرنا بھی نہیں ہے۔ جو چیز ہمارے اوپر مستقل فرض ہے وہ مستقل کرنی ہے، اور جن میں رعایت ہے وہ رعایت سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کو مستقل کرنا نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ نے ہمارے لیے ضروری قرار نہیں دی گی ہمیشہ کے لیے، ہم اپنے اوپر وہ ضروری قرار دے رہے ہیں تو شریعت خود بنا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلوایا اور یہی بات فرمائی کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں، روزے رکھو بھی چھوڑو بھی۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے روزوں کا شوق بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے کرو، پیر اور جمعرات کا رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اندر اور بھی طاقت ہے، میں زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ آپ صوم داؤدی رکھ لیا کریں۔ صوم داؤدی کیا ہوتا ہے کہ ایک دن روزہ رکھ لو ایک دن چھوڑ دو، ایک دن روزہ رکھ لو ایک دن چھوڑ دو، یہ صوم داؤدی ہے۔ اگر کسی شخص کو اتنا شوق ہے جنون کی حد تک کہ میں ہمیشہ ساری زندگی روزہ دار بننا چاہتا ہوں، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اس دروازے میں سے روزہ دار گزریں گے، وہ خصوصی اللہ نے بنا چھوڑا ہے روزہ داروں کے لیے۔ اس میں کم از کم اہلیت یہ ہے کہ جو رمضان کے روزے پورے رکھتے ہیں وہ بھی اس دروازے سے گزریں گے۔ باب المصلین ہے نمازیوں کا دروازہ، باب المتصدقین ہے صدقہ کرنے والوں کا دروازہ، باب المجاہدین ہے جہاد کرنے والوں کا دروازہ۔ تو جو لوگ فرضی روزوں کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھتے رہتے ہیں وہ تو بالاولا اس دروازے میں سے گزریں گے۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر بن عاص، آپ پھر صوم داؤدی رکھ لو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک دن روزہ رکھیں ایک دن چھوڑیں، پھر ایک دن رکھیں پھر ایک دن چھوڑیں۔ اب یہ بندہ جو پیر جمعرات چاند کی 13، 14 اور 15 اور صوم داؤدی وغیرہ رکھتا ہے، یہ شعبان کے سارے مہینے کے بھی روزے رکھے کوئی حرج نہیں، وہ پورے مہینے کے رکھ سکتا ہے۔ لیکن جو روٹین میں روزے نہیں نہ رکھتا تو وہ دوسری حدیث کے جس میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ شعبان کی 15 تاریخ کے بعد مسلسل روزے مت رکھو، پھر اس کے مطابق اس کو مسنون روزے رکھنے ہوں گے جو پیر اور جمعرات کا ہے یا چاند کی 13، 14 اور 15 کا ہے، باقی پھر کثرت نہ کرے وہ۔
اس لیے میرے عزیز بھائیوں روزے سے محبت ہونی چاہیے۔ سردیوں کو تو پیارے پیغمبر نے نیکیوں کا سیزن قرار دیا ہے۔ سردیاں نیکیوں کا سیزن ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں، پیاس کی اتنی شدت نہیں ہوتی، اور بڑا آرام سے روزہ گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ رات لمبی ہوتی ہے، انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے، بندہ تہجد بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ابھی بھی سردی کے کچھ آخری ایام موجود ہیں، لوگوں نے تو شدید گرمی میں بڑے بڑے دنوں میں روزے رکھے ہیں، اور صرف روزے نہیں رکھے۔ غزوہ بدر کب ہوئی تھی؟ 17 رمضان المبارک کو روزے رکھے ہوئے ہیں، اور روزے بھی ہماری طرح پراٹھوں سے نہیں رکھے ہوئے تھے کہ پراٹھے کھائے ہوئے ہوں، انڈے کھائے ہوئے ہوں، دودھ پیے ہوئے ہوں۔ کھجور سے جو چیز میسر تھی، اور صبح حکم ہو جاتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے کہ جی نکلو جہاد کے لیے، اور جہاد میں تلوار کوئی نہیں، گھوڑا کوئی نہیں، زرہ کوئی نہیں، ڈنڈے سوٹے کھجور کے چھاپے، ایمان ہے اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر کے نکل پڑے۔ وہ انسان نہیں تھے۔ آج ہم جن کے واقعات پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، میرے عزیز بھائیوں، وہ بڑے ہی اعلیٰ قسم کے انسان تھے، سچے محبت کرنے والے انسان تھے۔ روزوں کی حالت میں تپتی دھوپ میں میدان جنگ میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہمیں تو تھوڑی سی سہولیات میں کمی آئے تو ہم اس مسجد میں نماز نہیں جا کر پڑھتے جہاں پر اے سی نہ لگا ہوا کہ جی پنکھے ہیں، گرمی، پسینہ بڑا آتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، فرمایا اذا باقیہ نصف من شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان باقی رہ جائے تو روزانہ روزہ نہ رکھو، پھر آپ رمضان کی تیاری کرو۔ اچھا، رمضان کی تیاری کے حوالے سے بھی ذہن میں رکھیں، اب رمضان المبارک اللہ ہمارے مقدر میں کر دے۔ کئی لوگ رمضان المبارک کے اندر بازار کا زیادہ ٹائم خریداری میں لگانا، خاص طور پر طاق راتوں والے دنوں میں، اور ہمارے ہاں یہ جو افطاریوں کا سلسلہ چلتا ہے نا، زیادہ تر آخری راتوں میں، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ آپ ایسے اندازہ لگا لیں کہ کسی شخص کو کہہ دیا جائے کہ آجو خزانہ لوٹنے کا ٹائم ہے، 30 دن ہے تمہارے پاس، جتنا مال اکٹھا کر سکتے ہو کر لو، اور وہ بندہ کھانے کھاتا پھرے کہ کون اکٹھا کر لیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تو نیکیوں کی موسم بہار ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 27ویں کی شب کو جب ختم قرآن ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں پر 29 کی شب کو ختم ہوتا ہے، وہ بڑی دیر تک لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر گپے شپے لگاتے رہتے ہیں۔ کسی کے گھر میں افطاری کا وقت ہوتا ہے تو افطاری میں بڑے بڑے گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ ہمیں سزائے موت کا جو قیدی ہوتا ہے نا، اس کو مہلت دی جائے کہ صرف نماز پڑھنے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، جب تک عبادت کرتے رہو گے تمہیں پھانسی نہیں چڑھائیں گے، اور جیسے ہی تم نے اپنی عبادت روکی پھر تم نے پھانسی چڑھ جانا ہے۔ پھر اس بندے کی نمازوں کی کیفیت دیکھ لیجئے گا کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے بعد میرا اینڈ ہے۔ ہمارے لیے رمضان کا ایک ایک لمحہ، جو لوگ باقاعدہ رمضان کا اہتمام کرتے ہیں نا، وہ پورے مہینے کی گروسری وغیرہ جو چیز بازار سے خریدنے والی ہے وہ شعبان کے مہینے میں لے کے رکھ لیتے ہیں کہ رمضان میں نے عبادت کو ٹائم دینا ہے۔ باقاعدہ دکانوں کے ٹائم بنے ہوتے ہیں کہ دن کے ٹائم میں نے اپنا کاروبار بھی کرنا ہے لیکن نمازیں نہیں چھوڑنی۔ وہ روزہ ہی کیا کہ منہ باندھ لیا، نہ تلاوت کی، نہ کوئی نماز ادا کی۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ رمضان میں مجھے امید ہے کہ یہ مسجد بھر جائے گی نمازیوں سے، یہی بھائی ہوں گے قرب و جوار کے، لیکن وہ یاد رکھیں کہ فرض نماز رمضان کی ہو یا الگ ہو، حساب اس کا برابر ہو نا، کہ فرض کیوں چھوڑے تھے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ رمضان کی نماز کا کوئی ڈبل اس کا ثواب ضرور زیادہ ہے، لیکن جو نہ پڑھنے کا عذاب یا گناہ ہے نا وہ سارا برابر ہے، اللہ کا فرض ہے۔ ایسے ہی رمضان کے شعبان کے مہینے کے اندر اگر کسی کے روزے پہلے چھوٹ گئے ہوں نا تو وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دے، بالخصوص خواتین کے اگر روزے رہ جائیں فرضی روزے رمضان کے، وہ شعبان کے مہینے میں آ کر اپنے روزوں کی تعداد پوری کریں۔ اسی طریقے سے کوئی بیمار ہو گیا تھا رمضان المبارک میں اور اس کے روزے رہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ مریض کو اور مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن مستقل بنیادوں پر نہیں ہے کہ جب وہ مرض چلا جائے گا یا سفر کی وہ صحبت ختم ہو جائے گی تو اس وقت وہ روزہ رکھنا پڑے گا جو چھوڑا ہے۔ اب بہتر تو ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس قرض کو اتار دے، اور اگر نہیں رکھ سکا تو شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اپنے قرضے اتارے۔ یہ قرضے ہیں، روزوں کی قضائی موجود ہے، ساری جو عمر میں یاد ہے نا میرے چھوٹے ہیں وہ دینے پڑیں گے۔ نمازوں کی قضائی کا سلسلہ الگ ہے،
نماز کی قضا اسی دن کی نماز کی قضا میں صورت میں ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ سنتے ہوں گے کہ اسی شعبان کے مہینے میں بعض لوگ کہتے ہیں، اور رمضان کے پہلے جمعے کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ 4 رکعت نماز پڑھو، اس میں پہلی رکعت میں اتنے کل پڑھنے ہیں، دوسری میں اتنے پڑھنے ہیں، تیسری میں اتنے پڑھنے ہیں، تو ساری عمر کی قضا ہو جائے گی۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسے ہی غزوہ خندق والے دن نبی کریم کی ظہر کی نماز رہ گئی، عصر کی رہ گئی، مغرب کی رہ گئی اور عشاء کی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ان بدبختوں نے ہمیں نمازوں سے روکے رکھا، لہٰذا آپ نے رات کے وقت پہلے ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی جماعت کے ساتھ۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر نماز رہ گئی ہے نا آج کی، تو جب یاد آئے، جب موقع ملے اسی وقت ادا کرنی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے، بعض لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ ظہر رہ گئی ہے نا تو اگلے دن کی ظہر کے ساتھ اس کی قضا کرو، فجر رہ گئی تو اگلے دن کی فجر کے ساتھ اس کی قضا کرو۔ ایسے نہیں ہے۔ فجر کے ٹائم کوئی شخص سویا رہا، اور سونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معمول نہ ہو، جیسے ہی وہ اٹھے اگر اس نے وتر نہیں پڑھے تو سب سے پہلے وہ وتر ادا کرے، اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز ادا کرے، بے شک سورج طلوع ہو چکا ہو۔ ایک سفر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کون رات کی پہرہ داری کرے گا جو ہمیں فجر کے وقت اٹھا دے؟ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ذمہ داری لگا دے، میں فجر کی اذان بھی پڑھوں گا اور سب کو اٹھاؤں گا نماز کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اونٹ کے ساتھ ٹیک لگائی اور وہ بھی سو گئے، حتیٰ کہ سورج بلند ہو گیا۔ جب کرنیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی تو آپ اٹھے اور آپ نے صحابہ کو اٹھایا، فرمایا کہ فجر گئی، اور پہلا کام کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس جگہ کو تبدیل کرو، یہ یہاں پر شیطان کا قبضہ ہے، اس جگہ کو تبدیل کرو۔ تو میرے عزیز بھائیو، جب ہمارے گھروں کے اندر مسلسل فجر رہے گی، شیطان کا قبضہ نہیں ہوگا وہاں پہ۔ یہ بڑی فکر والی بات ہے کہ اس عارضی جگہ کو نبی کریم نے فوراً چھوڑنے کا کہا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، یہاں پر شیطان کا قبضہ ہے، نحوست ہے، اور جس گھر میں نہیں پڑھی جا رہی وہاں پر بالولا نحوست بھی ہے، قبضہ بھی ہے شیطان کا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی سورج کے طلوع ہونے کے بعد۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کے وقت اٹھا نہیں گیا، میں اٹھا ہوں اب طلوع ہونے کے بعد بس میری نماز گئی، اب چھوڑ ہی دوں۔ نہیں چھوڑی جا سکتی، نماز چھوڑ نہیں سکتے ہیں، یہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن جو چھوٹ چکی ہیں ماضی میں، توبہ کر لیے، استغفار کر لیا ہے، اب ان کی کوئی قضا نہیں ہے۔ نبی کریم کے عمل سے، صحابہ کے عمل سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بس اس کا توبہ اور استغفار ہے کہ اللہ میرے اوپر فرض تھے، میں نہیں کر سکا، میں نادم ہوں، مجھ سے کبیرہ گناہ ہو گیا، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ نماز چھوٹے گی نہیں، اور پچھلی نمازوں سے معافی کا طلبگار ہوں، اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن توبہ پکی ہو۔ یہ نہیں کہ انسان پھر نمازیں چھوڑنا شروع کر دے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر سچے دل سے توبہ کر لی اور نمازیں شروع کر دی، اور کبھی کبھار جا کر پھر سستی غالب آ گئی، جو پچھلے معاف ہوئے ہیں وہ بحال نہیں ہوں گے، وہ معاف ہی ہیں، یہ نئے گناہ پھر لکھے جاتے ہیں۔ توبہ کے معاملے میں بھی شیطان ایک وہم ڈالتا ہے دل میں، وہ کہتا ہے تم توبہ کرتے ہو پھر توڑ دیتے ہو، توبہ کا فائدہ نہیں ہے، نہ کرو، کیوں توبہ کر رہے ہو؟ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آپشن رکھا ہے، یہ کمال مہربانی، اللہ نے معاف کرنا ہے کہ توبہ جب کرو تو سچے دل سے کرو، پلان نہ ہو کہ میں کر رہا ہوں۔ اب اپنے آپ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو توبہ کر رہا ہوں یہ عارضی ہے، یہ سچے دل سے ہے، نہیں یا اللہ ملاوٹ نہیں کروں گا، میرا پکا وعدہ ہے، نمازیں نہیں چھوڑوں گا پکا وعدہ ہے، روزے نہیں چھوڑوں گا پکا وعدہ ہے، اخلاص کے ساتھ، بدکاری نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، رشوت نہیں لوں گا، سود نہیں کروں گا، پکا تہیہ کر لے۔ لیکن آگے جا کر کچھ حالات ایسے بنتے ہیں کہ ماحول کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، کسی کاروباری شراکت کی وجہ سے وہ بندہ پھر وہی گناہ کر بیٹھتا ہے، اب اس کو وہی گناہ ملنا ہے جو اس نے اس وقت کیا ہے، پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ بحال نہیں کریں گے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اصل چیز ہے کہ ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ شعبان کا مہینہ تیاری کا مہینہ ہے، آپ دیکھیں جب پولیس وغیرہ یا فوج کی جاب آتی ہے نا تو بچے دوڑیں لگانا مہینہ پہلے شروع کر دیتے ہیں، گراؤنڈ میں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، ورزشیں کرتے ہیں کہ میں دوڑ میں ہار نہ جاؤں۔ اسی طریقے سے جب اچانک ہمارے اوپر رمضان کا بوجھ آ کر پڑ جائے گا، روزے رکھنے، تلاوتیں کرنی، قیام اللیل کرنے، اذکار کرنے، تو بعض بندے پہلے ہفتے کے اندر ہی ہمت ہار جاتے ہیں
اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد میں پہلے 2-4 دن کا رش کتنا ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 ایک صف ہی رہ جاتی ہے، اور ایک صف میں بھی بعض اوقات درمیان میں کچھ لوگ رہ جاتے ہیں، اور پھر 27ویں کی رات پھر مسجد بھرتی ہے۔ یہ روٹین نہیں ہے۔ عمل تھوڑا کر لیں، یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بڑا محبوب ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ مسلسل ہو، بے شک وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صرف فرض نمازیں پڑھتے رہیں، آپ صرف فرض روزے رکھتے رہیں، آپ صرف قرآن مجید کی ایک آیت روزانہ پڑھتے رہیں۔ ایک آیت کی بات کر رہا ہوں، میرے خیال میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ آپ چند تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفار کی کرتے ہیں، یہ اپنا زندگی کا معمول بنا لیں۔ اگر کسی دن کوئی شخص بیمار ہوگا یا کسی مجبوری سے اس کی وہ عبادت رہ بھی جائے گی تو اللہ رب العزت اس کو وہ اجر ضرور عطا کریں گے، کیونکہ اس کا معمول ہے۔ ہماری زندگی معمول میں نہیں آتی، ہم آج ایک کام کرتے ہیں کل دوسرا کرتے ہیں، ہماری کوئی ترتیب ہی نہیں ہے۔ ایک دن کے ساتھ دوسرا دن ہمارا نہیں ملتا۔ آج 3 نمازیں پڑھی ہیں، کل 2 پڑھیں گے، اگلے دن 4 پڑھیں گے، پھر 1 پڑھ لیں گے۔ یہ زندگی کی کوئی روٹین نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، ایک دن 2 پارے پڑھے، اگلے دن چھوڑ دیا، پھر 1 پاؤ پڑھ لیا، پھر چھوڑ دیا۔ اعتدال، تھوڑا کریں مسلسل کریں۔ تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ تیاری کر لو، رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، نعمتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس کے اندر آپ نے بھرپور تیاری کے ساتھ جانا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر نفلی روزے بھی شروع کر دیں، اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیں تاکہ ایک روٹین بن جائے۔ کئی لوگوں نے یہ بھی کہا، بلکہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کئی دفعہ پیش آیا کہ جب عام روٹین قرآن مجید کی پڑھنے کی نہ ہو تو رمضان میں زیادہ پڑھیں تو سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور عجیب سی کیفیت ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ پڑھا نہیں جا رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے تیاری نہیں کی ہوتی شعبان کے مہینے کے اندر۔ اگر شعبان میں ہی شروع کر دیں گے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید کو صرف رمضان میں ہی ہاتھ لگانا ہے، قرآن تو ساری زندگی کا معمول ہے۔ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، اس میں برکات ہیں، اس میں زندگی کا لائے عمل ہے، پتہ چلے گا کہ اللہ کلام میں کہتے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقدس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت ذکر فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر لیں۔ اللہ اکبر اللہ